للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اس کو سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ مکہ مدینہ میں وہ بہاریں واپس آ گئی ہیں۔ بہار تو ہر وقت رہتی ہے، لیکن وہ بہار کہ جس میں ہم گناہ گاروں کے گناہ دھلتے ہیں، وہ بہار رمضان المبارک میں بھی دیکھی گئی ہے، اور الحمدللہ ان قریب حج کے دنوں میں بھی کئی گناہ گار اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج جس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے وہ موضوع ہے حج کے احکام اور اس کے فضائل۔ یہ اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے اوپر حج فرض ہے، اور جس بندے کے اوپر حج فرض ہے وہ اس کی تیاری کرے، کیونکہ درخواستیں وغیرہ جمع ہو رہی ہیں، پرائیویٹ طور پر بھی کیے جا رہے ہیں حج کے فارم وغیرہ فل، تو کئی لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے ابھی اس بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی میں نے بیٹے کو بیاہ کرنا ہے، بیٹے کو کاروبار کروا کر دینا ہے، اور میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، حالانکہ ان کے پاس حج جتنا خرچہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ تو حج کی برکات بھی ہیں، حج مال میں کمی نہیں لاتا، اس کے بارے میں بھی روایتیں پڑھیں گے کہ کس قدر مال میں اضافہ ہوتا ہے، حج کس طرح گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور جو باوجود استطاعت کے حج نہ کرے اس کا کیا وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 97 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور ان کے لیے لوگوں پر، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی جو بندہ حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اتنا مال ہے کہ وہ ٹکٹ کروا کر حج کر سکے، حج کے دنوں میں بھی اخراجات وہ برداشت کر سکے، اور اپنے پیچھوں اپنے بیوی بچوں کو بھی نفقہ اتنا دے کر جا سکے، اس کے اوپر کیا ہے، حج کرنا فرض ہے۔ کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، قدرت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، تو پھر بندہ کہتے ہیں نہیں میں کون سا کروڑ پتی ہوں، میرے پاس تو یہ مر کر 10 لاکھ ہے، تو 10 لاکھ جس کے پاس ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، یا 10 لاکھ کا کاروبار ہے، یا 10 لاکھ کا سونا پڑا ہوا ہے، یا پرائز بونڈ پڑے ہوئے ہیں، یا 10 لاکھ کی کمیٹی جمع کروا چکا ہے اگرچہ بھی نکلی نہیں، الغرض کسی بھی طریقے، یا پلاٹ پڑا ہوا ہے، کوئی 10 لاکھ کا کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے، کوئی وراثت میں حصہ آ رہا ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے، حج
فرض ہے۔ مزید اس کے اوپر آئندہ میں کلام کروں گا۔ میرات المناجی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کعبہ شریف سے پہلے فرشتوں نے، کعبہ شریف سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا بیت المعمور کے مقابل، یعنی جس طرح یہ خانہ کعبہ ہے اسی کی سیدھ میں آسمانوں میں بیت المعمور ہے، اس کا نام فرشتوں کے ہاں دراح ہے۔ بیت المعمور کا نام فرشتوں کے نزدیک دراح ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 برس پہلے سے فرشتے اس بیت المعمور کا حج کرتے، پھر آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صرف انبیاء علیہ السلام نے حج کیا، انبیاء علیہ السلام نے حج کیا۔ اس سے پہلے فرشتے خانہ کعبہ کا، بیت المعمور وغیرہ کا حج کرتے تھے، لیکن جب آدم علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا حج کیا، کسی امت پر حج فرض نہیں تھا۔ 5 ہجری یا 6 ہجری یا 9 ہجری میں مسلمانوں پر حج فرض فرمایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرضیت حج سے پہلے قبل ہجرت جو حج کیے وہ بطور عادت کریمہ تھی، حج فرض نہیں تھا۔ ہجرت کے بعد حج فرض ہوا، ہجرت سے پہلے جو خانہ کعبہ کا طواف کیا، جو حج کیا، وہ بطور عادت تھا، بطور فرض نہیں تھا۔ بطور فرض آقا علیہ السلام نے صرف ایک ہی حج کیا، وہ حجۃ الوداع، جس کا خطبہ بھی مشہور ہے، جو آخری آپ علیہ السلام کا جو ہے وہ حج تھا۔ آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 40 حج کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے، کیونکہ جب آپ دنیا میں بھیجے گئے تو حضرت حوا الگ تھیں، حضرت آدم الگ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے پیدل چل کر 40 حج جو ہیں وہ آپ نے کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں حضرت موسیٰ، حضرت یونس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شرکت کی۔ جب آقا علیہ السلام نے حج کیا تو کئی انبیاء علیہ السلام نے روحانی طور پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو کہ زندہ تھے انہوں نے شرکت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، مگر ان کی جو عبادتیں ہیں وہ شرعی نہیں ہیں، ان کے اوپر فرض واجب نہیں ہے، یہ اپنی خوشی سے، اپنی لذت کے لیے یہ عبادت کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، جبکہ حضرت موسیٰ کے اوپر اس وقت نماز فرض نہیں تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کی تاریخ جو ہے وہ بہت پرانی ہے۔ سب سے پہلے جو دنیا میں گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ دنیا کا سب سے تاریخی مقام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خانہ کعبہ ہے۔ اب جب خانہ کعبہ کو بنایا گیا اور فرشتوں نے اس کا طواف کیا، فرشتے اس کو بساتے رہے، حج کرتے رہے، انبیاء علیہ السلام کرتے رہے، تو اسی کی سیدھ میں بیت المعمور بنایا گیا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر جو معروضات کی تھیں اس کے بدل میں فرشتوں نے بھی کہا کہ مولا ہمارا بھی گھر بنا۔ تو بیت اللہ کی بالکل سیدھ میں فرشتوں کا بیت المعمور ہے جس کو دراح کہا جاتا ہے۔ فرشتے اس کا جو ہے وہ طواف کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے جو ایک مرتبہ فرشتہ اس بیت المعمور کا طواف کر لے قیامت تک پھر اس کی دوبارہ باری نہیں آنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو
یہ ہم گناہ گاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم ہر سال بھی کئی ایسے مسلمان ہیں جو حج بیت اللہ کی سعادت پاتے ہیں، اپنے گناہوں کو بخشواتے ہیں۔ اسی طرح روزہ اقدس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو سرکار کے روزے کے اوپر حاضری دیتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ فرشتہ آ گیا پھر دوبارہ اس کی قیامت تک باری نہیں آنی۔ اور ہم گناہ گار جب مرضی پڑے رہیں تو آقا علیہ السلام کی طرف سے اجازت ہے، ہم گناہ گار آقا کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہوتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، بار بار روزہ اقدس کے اوپر حاضری کی سعادت ملتی ہے، لیکن وہ معصوم کہ جو گناہوں سے پاک ہیں ان کو زندگی میں بس ایک مرتبہ حاضری ملتی ہے۔ سنن بہقی کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 326، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم وہ نہ کر سکتے، بس حج ایک بار فرض ہے، جو زیادہ کرے تو یہ نفل ہے۔ اس حدیث پاک سے دو باتیں پتہ چلی، ایک یہ کہ حج زندگی میں بندے کے اوپر ایک مرتبہ ہی فرض ہے، دوبارہ کرے گا تو وہ نفل ہے۔ ہاں اگر ایک بندے نے فرض حج کیا اور بعض دفعہ جس طرح یا بعد میں بعض دفعہ بندہ کفریات بول دیتا ہے، ہمارے یہاں بہت زیادہ کفریات رائج ہیں، کفریہ لطیفے رائج ہیں، سٹیج ڈراموں میں کفریہ ڈائلاگ بولے جاتے ہیں، کفریہ ہندوؤں کے گانے ایسے ہیں جس میں اللہ سے شکوہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، اور بھی کئی معاذ اللہ قوالی ایسی ہیں جس میں شرک پایا جاتا ہے۔ اب ایک بندے نے فرض حج کیا اور اس کے بعد اس نے کوئی کفریہ عمل کیا، کوئی کفریہ جملہ بول دیا، تو اس کا جو پہلا فرض تھا وہ باطل، بلکہ ساری نمازیں روزے سب کچھ باطل ہو گئے۔ اب وہ توبہ کرے گا اور اگر دوبارہ پھر استطاعت رکھتا ہے حج کی تو اس کے اوپر دوبارہ حج فرض ہوگا، ورنہ زندگی میں بندے کے اوپر ایک مرتبہ بھی حج فرض ہے، اس کے بعد جتنا مرضی اور مالدار ہوتا رہے، جو مرضی آتا رہے، اس کے اوپر مزید حج فرض نہیں ہے۔ دوسرا یہ پتہ چلا اس حدیث پاک سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ علیہ السلام جس چیز کو چاہے فرض قرار دے دیں، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دیں، جس چیز کو چاہے واجب قرار دے دیں، اور جس حرام کو چاہے حلال قرار دے دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں۔ اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے آقا علیہ السلام مدد کرتے ہیں، تصرفات کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ دیکھیں آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ خدا فرض کر دیتا، بلکہ کیا فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اس طرح کی اور بھی کئی احادیث ہیں۔ کسی میں آقا علیہ السلام نے کسی صحابی کے لیے ریشم پہننا حلال کر دیا، حالانکہ ریشم کیا تھا؟ حرام تھا۔ 5 نمازیں فرض ہیں، آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کے لیے 2 نمازیں فرض کر دی۔ اسی طرح روزے کا کفارہ جو ہے وہ 60 روزے رکھنا ہے، آقا علیہ السلام نے ایک صحابی سے وہ 60 روزوں کا کفارہ ختم کر دیا۔ یہ آقا کے اختیارات۔ اسی طرح آگے بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کون سا عمل افضل ہے؟ یعنی نیک اعمال کئی قسم کے ہیں، ان میں افضل عمل کیا ہے؟
آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ بغیر ایمان لائے کوئی بندہ جتنے مرضی اچھے کام کر لے، سیکولر لبرل لوگ جتنے مرضی اسپتال بنا لیں، دہریے لوگ جتنے مرضی انسانیت کے نام پر کرتے رہیں، جب تک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے یہ افضل عمل نہیں ہو سکتا۔ افضل سب سے عمل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، مسلمان ہونا سب سے بڑا افضل عمل ہے۔ عرض کی گئی پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے کہ بندہ مومن ایمان لے آیا، پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کی گئی کہ ایمان کے بعد جہاد، جہاد کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور، یعنی مقبول حج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین عمل ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ قبول حج، کہ بندہ جو ہے ایسا حج کرے شریعت کے دائرے میں رہتا ہوا، حلال مال سے فرائض و واجبات کا لحاظ رکھتے ہوئے، اپنی نگاہوں کی اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے حج کرے تو وہ کیا ہے؟ حج مبرور ہے، مقبول حج ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مبرور حج کی جزا کیا ہے؟ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اب پیسوں کا مسئلہ کہ ہمارے یہاں بندے نے پیسہ جوڑا ہوتا ہے، جب اسے کہے کہ حج کر لو، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، میں نے اب وہ فلاں مکان بنانا ہے، میں نے اپنے بچے کو کاروبار کروا کر دینا ہے، میرے کاروبار کا کیا بنے گا؟ سنیں حدیث پاک بخاری مسلم کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث پاک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حج اور عمرہ ملا کر کرو، دونوں کو اکٹھا کرو، یہ دونوں غریبی اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کی میل کو، غریبی بھی مٹاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں۔ اس طرح مٹاتے ہیں کہ جیسے بھٹی میں آگ میں سونا چاندی ڈالا جائے تو وہ سونا اور چاندی نکھر کر بالکل صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح بندہ جب حج اور عمرہ کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے اور غریبی سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا مقبول حج کا ثواب جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ یعنی بندہ یہ نہ سوچے کہ یا میرا پیسہ خرچ ہو جائے گا میرا کیا بنے گا، بندہ یہ سوچے کہ میں کس کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ یہ صدقہ خیرات میں بھی حکم ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جہاد میں بھی خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، حج میں بھی خرچ کرنا ہے، یہ اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ بندہ جب یہ کرے گا اللہ تعالیٰ کاروبار میں بھی برکت دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچیوں کے نصیب بھی اچھے کرے گا، اولاد کے نصیب بھی اچھے کرے گا، اور بندہ وہاں اللہ کے حضور خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر جب دعا کرے گا کہ مولا تنگ دستی دور فرما، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ بھی فرمایا کہ حج اور عمرہ ملا کر کرو۔ ہمارے یہاں سے جو پاکستان سے جاتے ہیں وہ پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور عمرہ کر کر پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تمتع۔ یہ بھی حج اور عمرہ ہے، ملانا ہی ہے قسم کا۔ اور آقا علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ حج قران ہے، وہ افضل ترین ہے۔ اور اس حدیث پاک میں زیادہ وہی مراد ہے کہ بندہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے، پہلے عمرہ کرے اور عمرہ کر کر اپنے حج کا احرام نہ باندھے، وہ عمرے کا احرام کھولے نہیں،
اسی طرح احرام کی ہی حالت میں رہے اور اسی احرام میں حج بھی کرے، تو یہ آقا علیہ السلام کا افضل ترین ہے۔ اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آخری فلائٹیں ہوں، یعنی چند دن ہی حج میں رہ جائیں، اس وقت بہترین عمل یہی ہوتا ہے کہ بندہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے، اور اس حدیث پاک کی فضیلت بھی حاصل ہوگی، گناہ بھی معاف، زیادہ افضل عمل ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی یہی حج کیا ہے کہ وہ حج اور عمرے دونوں کا احرام اکٹھا باندھے، اور جب عمرہ کر لے تو اپنے بال وغیرہ نہ کٹوائے، احرام سے باہر نہ ہو، بلکہ احرام کی پابندیاں، احتیاطیں اسی طرح رہیں گی، اسی طرح وہ بال نہیں کٹوائے گا، اسی طرح وہ خوشبو استعمال نہیں کرے گا، صحبت نہیں کرے گا، جو احرام کی شرائط ہوتی ہیں اسی طرح ہی وہ رہے اور اسی احرام کے ساتھ حج کرے، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر آپ کی فلائٹیں جو ہیں وہ بہت پہلے ہیں، کئی دن پہلے ہیں، تو پھر یہ احرام کی احتیاطیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں، بندے سے یہ احتیاطیں نہیں ہو پاتی۔ تو پھر کیا ہے، یہاں سے جو جاتا ہے وہ پہلے صرف عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہے، جب وہ عمرہ کر لیتا ہے، احرام کھول دیتا ہے، تو پھر حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا احرام باندھتا ہے۔ تو یہ بھی تمتع بھی جائز ہے۔ بہرحال حدیث پاک میں فرمایا حج اور عمرہ ملا کر کرو۔ اگر آپ ملا کر نہیں بھی کرتے، فقط حج بھی کریں، فقط عمرہ بھی کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے، تب بھی گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ عمرے کے جو رمضان ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ لوگ عمرہ کرتے ہیں، وہ اسی حدیث پاک کے تحت کہ رمضان میں جو عمرہ کرے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج ادا نہیں ہوا، اس کا حج کا ثواب عطا ہوگا۔ حج فرض اگر ہے تو وہ فرض ہی رہے گا، لیکن عمرہ اگر رمضان میں کرے گا تو اس کو کیا ہوگا، حج کا ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک لکھا ہے کہ رمضان میں اگر عمرہ کرے، جو شخص رمضان میں عمرہ کرے یہ ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ ارے تکبیر، اللہ، ارے رسالت۔ کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ حج کرنے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ وہ سعودیہ والوں کے ظلم دیکھ کر کے یار ان کو وہ پتہ ہی نہیں، ظلم بھی وہ بہت کرتے ہیں۔ جو پچھلے سالوں میں جب حاجی جو تھے وہ شہید ہوئے تھے بغدر میں، تو کرینوں کے ذریعے بیچاروں کو اٹھایا گیا اور ایسے ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے تھے اور ان کے جسم خراب ہو رہے تھے، ان کو قبر ہی نہیں دے رہے تھے، بس وہ اپنے قانونی کارروائیاں کر رہے تھے۔ بندہ اس کو اسپتال میں فریز بھی کروا نہیں، سر عام رکھا ہوا، بندے کہتے تھے ان کے جسم خراب ہو رہے، ظلم بھی بہت کرتے ہیں، بے درد قسم کے لوگ ہیں۔ صحابہ کی قبروں کو ایسے شہید کیا جیسے پتہ نہیں کیا ہے، مزارات کو شہید کر دیا۔ تو ابھی بھی وہ جو مردہ جاتا ہے نا، جو دفن ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑا عجیب و غریب ہی سلوک، مکے مار مار کے اس کو اندر فٹ کرتے ہیں، ایسے پھینکتے ہیں جیسے پتہ نہیں، ان کے نزدیک مردے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو کئی لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کو پتہ تھا کہ کئی لوگوں کے ایسے بھی دل ہوں گے کہ جو ڈریں گے حج عمرہ کرتے ہوئے کہ کہیں ماری نہ جائیں، اتنی گرمی ہوتی ہے، اتنا یہ کچھ ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے مسند ابو یعلا کی، حدیث نمبر ہے 6327، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 441۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا تو قیامت تک اس کے لیے حج کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ یعنی جو حج کرتے ہوئے مر گیا، پورا نہیں حج کر سکا، اسی طرح ہی مر گیا، تو ہر سال اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ اور کل قیامت والے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ ہر چیز کی اپنی فضیلت ہے۔
جو جتنا بندہ مشقت کرتا ہے، حج کرنا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشقت والا کام. جو کمزور یا بوڑھا ہو اس کے لیے اور زیادہ آزمائش ہے، لیکن فضیلت بھی اتنی ہے. موت ہر جگہ آنی ہے. بندہ راہ چلتے چلتے ایسی گاڑی کے نیچے عجیب و غریب موت مرتا ہے، جسم بھی نہیں بچتا، چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے، سارا کچھ فنا ہو جاتا ہے. موت آنی ہی آنی ہے. تو اگر حج کرتے ہوئے آ جائے تو یہ عظیم موت ہے، ڈرنے والی اس میں کیا بات. اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جو مارا جائے اس کی بھی موت عظیم موت ہے. جو جہاد کے لیے نکلا، جہاد ابھی کیا نہیں، اسی میں مارا جائے، اس کے لیے بھی ہر سال، سارا سال، ہر قیامت تک جہاد کا ثواب لکھا جائے گا. اسی حدیث پاک میں فرمایا گیا. تو موت آنی ہے، دعا یہ مانگنی چاہیے اچھا کام کرتے ہوئے مریں. نیک کام کرتے ہوئے مریں گے تو اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے، برا کام کرتے ہوئے مریں گے تو اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. اسی طرح المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 111، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس راہ میں حج یا عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا، اس کی قیامت والے دن نہ پیشی ہوگی نہ حساب ہوگا، اور اسے کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا. عمرے کے لیے بھی جو گیا مر گیا، اور جو حج کے لیے گیا اور مر گیا، اس کا حساب و کتاب بھی کوئی نہیں، ڈائریکٹ جنت میں. وہ 50,000 سال کا دن، وہ پیاس، وہ نامہ اعمال کا تلنا، وہ اپنے اعمال کی جواب دہی، وہ سب کچھ اس سے بری ہو گیا. وہ کیا جائے گا؟ بغیر حساب و کتاب ہی جنت میں چلا جائے گا. کس قدر عظیم موت ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 1054 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت مانگی گئی عورتوں کے جہاد کی کہ عورتیں بھی جہاد کریں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج ہے. عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج ہے. یعنی عورتیں حج کریں تو یہ گویا جہاد ہی ہے، حج کا ثواب بھی ہے اور ایک قسم کا جہاد بھی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں عورت کا بغیر محرم کے حج کرنا یا عمرہ کرنا، یہ کسی اور ملک کا سفر کرنا، یہ جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ٹریول ایجنسی والے ہوتے ہیں وہ محرم بنانے کے لیے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، اس کو اس کا بھائی بنا دیتے ہیں، اس کا باپ بنا دیتے ہیں کسی غیر محرم کو. چلو جی اپنے پیسے کھڑے کرتے ہیں اور وہ عورت کو بھی گناہ گار کرتے ہیں اور خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں، اور کام کیا کرنا ہے؟ حج کرنا ہے. اصل میں فراڈ پن ہمارے اندر اس قدر گھس گیا ہے، اس قدر گھس گیا کہ ہم نہیں سوچتے. دل اتنے سخت ہوئے ہیں کہ یار جائز کام بھی کر رہا ہوں کہ یار کیا کون سا کام کر رہا ہوں. یہاں تک کہ گور کند بھی، قبر بنانے کے لیے بھی رشوت لیتے ہیں. جگہ تب بھی ملے گی جب پیسے دو. یہ حال ہو چکا ہے. یہاں سے حج کرتے ہیں اور جب ایئرپورٹ آتے ہیں تو اپنا اتنا سامان اکٹھا کیا ہوتا ہے، کھجوریں، لش پش، پتہ نہیں کیا کیا سامان، پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ہو گیا ہے. اب وہاں لوگوں کو رشوتیں دے رہے ہوتے ہیں. ادھر سے حج کر رہے ہیں، ادھر رشوتیں دے رہے ہیں. ادھر حج کرنے جانا ہے تو وہاں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. عورت بغیر محرم کے ہی سفر کر رہی ہے. اگلی حدیث پاک بخاری مسلم کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1094. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی نہ کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ بندہ بند کمرے میں کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ جمع ہو، اپنی چاچی کے ساتھ، اپنی مامی کے ساتھ، اپنے کزن کے ساتھ، اپنے بھابھی کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ایک تنہا کمرے میں جمع نہ ہو. اور کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے. ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں جہاد میں اپنا نام لکھوا چکا ہوں،
کہ مجاہدین میں میرا نام لکھا جا چکا ہے اور میری بیوی جو ہے وہ حج پر جانا چاہ رہی ہے، میری بیوی حج پہ جا رہی ہے اور میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں جہاد میں جا رہا ہوں، تو میری بیوی میرے بغیر، محرم کے بغیر حج کرنے جا رہی ہے۔ تو سنیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر، یعنی جہاد سے روک دیا اور کیا کہا؟ بیوی کے ساتھ حج کر۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی مولوی صاحب میرا کاروبار چھڑ کے کتنے جاؤں؟ کاروبار سے بڑھ کر کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جہاد چھوڑو اور اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرو؟ حج کرو۔ کہ بیوی کا تنہا جانا جائز نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی مجبوری ہے۔ اور جب بیوی کے پاس محرم نہیں ہے تو بیوی کے اوپر حج کی ادائیگی کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو اب وہ چاہے تنہا جائے کر آئے، نہیں، حج فرض اس کے اوپر ہو گیا ہے، لیکن اس کی ادائیگی تب ہی فرض ہوگی کہ جب اس کے ساتھ کوئی محرم ہوگا، ورنہ کوئی واجب فرض اس کے اوپر نہیں ہے۔ وہ انتظار کرے جب کوئی مل جائے تب چلی جائے، اور اگر اللہ نہ کرے ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے حج بدل کیا جائے۔ شریعت آلٹرنیٹ اس کا حل دیتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے جی نہیں مجبوری ہو گئی۔ مجبوریاں ہم خود بناتے ہیں، جس طرح سود خور نے نہیں مجبوریاں بنائی ہوتی، رشوت خوروں نے نہیں مجبوریاں بنائی ہوتی، اس لیے ہم نے بھی اپنے دل کو تسلیاں دینے کے لیے بڑی مجبوریاں بنائی ہوتی ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 974، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحہ کے مقام کے اوپر ایک جو ہے وہ قافلے میں تھے، تو پوچھا کہ یہ کون قوم ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ قافلے میں جب جمع ہوئے روحہ کے مقام پر تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ نہیں جانتے تھے، سلام قبول کر لیا ہوا تھا لیکن سرکار کو دیکھا نہیں ہوا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ہوں۔ تو ایک عورت جو تھی وہ ایک بچے کو اٹھا کر لائی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا حج، کہ کیا اس بچے کے اوپر بھی حج ہے؟ فرمایا کہ ہاں، لیکن اس کا ثواب تجھے پہنچے گا۔ یعنی نابالغ بچہ جو ہے وہ بھی اگر حج کرے گا تو اس کو بھی حج کا ثواب اس طرح پہنچ جائے گا کہ جو بالغ ہے، جو باپ ہے، وہ اس کی طرف سے احرام باندھ لے، اس کی بھی نیت کر لے تو اس بچے کا بھی حج ہو جائے گا، اور بچہ کل کو جب بالغ ہوگا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوا، وہ فرض کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن اس حدیث پاک میں کہا گیا کہ نابالغ بچہ بھی اگر ساتھ لے جاؤ تو اس کی طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے، اور اس بچے کی طرف سے حج کرو، ثواب کس کو پہنچے گا؟ حج کرنے والے کو پہنچے گا۔ لہٰذا چھوٹا بچہ بھی لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ ان کے دل میں بھی رغبت پیدا ہو، وہ بھی اس ثواب سے محروم نہ ہو۔ کئی قومیں ایسی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، بچے، ہمارے یہاں پنجابیوں میں یہ مسئلہ ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، سارے بچے بیاہ دیتا ہے، اس وقت تنہائی چل پڑتا ہے، پھر نہ کچھ پتہ ہوتا ہے نہ ہمت ہوتی ہے، پھر بندہ، میں نے بڑے بڑے حاجیوں کو اس طرح بھی دیکھا پریشان ہے کہ کرنا کیا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم کسی سے پوچھنا بھی توہین سمجھتے ہیں کہ مولویوں کو کیا پتہ ہو۔ لاکھوں کے حساب سے لوگ غلط حج کرتے ہیں، لاکھوں کے حساب، اپنے آنکھوں سے دیکھ کر، پتہ ہی نہیں ہے احرام کی کیا احتیاطیں ہیں، احرام کو اپنے سر کے اوپر ڈال کر اے سی کے اندر آگے سوئے ہوئے ہیں، کوئی بندہ جو ہے وہ احرام کے نیچے بنیان پہن کر چل رہا ہے، کسی نے جو ہے وہ احرام کے اندر سلائیاں کی ہوئی ہیں،
کسی نے جو ہے وہ احرام کے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اس کو گلے لگا کر چل پھر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بیوی کو اس حالت میں شہوت کے ساتھ چھونے کے کیا مسائل ہیں، دیگر معاملات کیا ہیں۔ کوئی جو ہے وہ جب دوسرا عمرہ کرتا ہے تو بلیڈ ہی نہیں پھرواتا، کہتا بات ہے کوئی نہیں تو بلیڈ کی پھروانا، وہ اسی طرح ہی چل پھر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے اوپر دوبارہ اس طرح پھروانا لازم ہے۔ کئی اس طرح ہی نہیں پھرواتے، وہ مشین نہیں پھرائی جا رہے ہوتے، حالانکہ مشین دوسری مرتبہ جب پھروائیں گے تو وہ بال اس طرح کی طرح بالکل پلین نہیں ہوں گے، عمرہ صحیح طرح ادا نہیں ہوا۔ کئی بغیر احرام کے ہی مکہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ کئی ایسے بھی دیکھے گئے کہ عرفات کے میدان سے باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیرا لگا کر چھاؤں میں کہیں بیٹھے ہوئے، کہیں ایتھے سکون ہے، وہ احرام وہ عرفات کی حدود میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ جب اس کی حدود میں داخل ہی نہیں ہوں گے تو فرض کیسے ادا ہوگا؟ کئیوں کو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عرفات کے میدان میں مغرب تک ٹھہرنا واجب ہے، اس سے پہلے نکلیں گے کہ دم لازم ہوگا۔ وہ ٹریول ایجنسی والے اپنے سکون کے لیے، اپنا پٹرول بچانے کے لیے، اپنی جان کو سکون دینے کے لیے وہ عصر کے وقت ہی ان کو اٹھا کر وہ باہر لے جاتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ہمارا وہ وقت یا بعد میں تنگی نہ ہو، مسائل نہ پیدا ہو، وہ پہلے ہی لے کے نکل جاتے، دم لازم آ رہا ہوتا ہے۔ کئی خود جو ہے وہ پتھر ہی نہیں مارنے جاتے، وہ میرے سزا تو بھی مار رہے ہیں، وہ جا کر اس شیطان کو پتھر، حالانکہ خود مارنا واجب ہے۔ کئی احکامات، بوڑھے بندے کو کیا پتہ چلے، جوان کو نہیں پتہ چلتے، ہمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے طواف اچھا بھلا چل سکتے ہیں، ایسی ویل چیئر کے اوپر بیٹھ جائیں گے فضول میں کہ چلو جی میں ویل چیئر پہ بیٹھ جائیں، جس طرح نمازیں نہیں پڑھتے، گھنٹہ گھنٹہ گپے مار لیں گے کھڑے ہو کر، نماز بہ کے پڑھنی ہے۔ بہرحال حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا، سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 962، من اراد الحج فلیعجل، کہ جو حج کا ارادہ رکھتا ہے وہ جلدی حج کرے۔ یہ نہیں ہے اینو ویا لواں اونو ویا لواں، وہ کاروبار کرنا، وہ ترقی کرنا، وہ کرنا، جس طرح ہمارے یہاں لوگوں نے اپنی موت سے بھی آگے کا پلان بنایا ہوتا ہے، دور کا، موت دور دور تک انہوں نے ذہن نہیں ہوتی کوئی نہیں، ٹھیک ہے پیسہ بھی ہوتا ہے سارا، کوئی کروڑ پتی آپ اپنے خاندان کے، اپنے دکاندار کے، کئیوں کو دیکھ لیں، حج کی توفیق نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے ایک تو وہ نمازی نہیں ہوتے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں دنیا بسی ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں نمازی بندہ ہی حاجی ہوگا، کیوں؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے، حج کے فضائل سنتا ہے، نعت خوانوں سے مدینہ کی بہاریں سنتا ہے، مدینہ کی طلب سنتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یار میں بھی حج کر لوں۔ کئی نمازیوں کو دیکھا گیا ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب وہ کوشش کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حج بھی کروا دیتا ہے۔ اور جو بندہ بے نمازی ہو، وہ کروڑ پتی ہو، اس کو کبھی بھی حج کی توفیق، حج کی سوچ نہیں ملتی۔ یہ سوچنے سے بندہ حج کرتا ہے کہ جب بندے کی پلاننگ ہو کہ یار میں نے حج بھی کرنا ہے، جب بندے نے کہ میں نے کرنا ہے، وہ کاروبار کرنا ہے، وہ کرنا ہے، انج کرنا ہے، بندہ مر جائے گا اس کے حج نہیں ہوگا۔ اور جو بغیر حج کیے مر جائے، حالانکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ تو سنیں اس کی حدیث پاک وعید، سنن دارمی کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے حج کرنے سے ظاہری حاجت کی رکاوٹ نہ ہو، نہ ظالم بادشاہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہو، نہ کوئی بیماری ہو، پھر بغیر حج کیے مر گیا تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اس بندے کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے جو باوجود استطاعت کے، استطاعت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہے، کاروبار میں اتنا پیسہ انویسٹ ہے، کمیٹیاں اتنی ڈالی ہوئی ہیں، اتنا جمع کروا چکا ہے کمیٹیوں میں، یا وراثت میں اتنا پیسہ موجود ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے، ٹکٹ کا، وہاں رہنے کے دن کے اخراجات، اور اس کے پیچھے اپنے بیوی بچوں کو بھی اخراجات دے دے، یعنی تقریباً اس دور میں 8-10 لاکھ روپیہ جس کے پاس ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ وہ حج فرض ہے۔ اگر 8-10 لاکھ سے بھی سستا حج ہو رہا ہے بالفرض، سرکاری طور پر اللہ کرے 5 لاکھ میں حج اوکے کر دیا جائے، اور آپ کے پاس 5-6 لاکھ روپیہ ہے،
تو اب آپ کے اوپر حج فرض ہے، اگر بندہ بغیر حج کیے مر گیا تو حدیث پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا کیا ہے نصرانی ہو کر مرے. کس قدر وعید. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 983، مسلم شریف کی بھی ساتھ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے حج کرے، نہ فحش کلامی کرے، نہ کوئی گناہ والے کام کرے، تو ایسے ہوگا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا نا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیکن اسی طرح جب بندہ حج کرتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ حج کرنا فرض ہے، اگر نہ کرے گا تو یہودی اور یا نصرانی ہو کر مرنے کی وعید ہے، اور اگر کرے گا تو کیا ہے گناہوں سے بھی پاک ہو کر مرے گا. اور جو دوسری حدیث پاک ہم نے پہلے پڑھی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غریبی کو اس طرح دور کر دے گا جیسے آگ جو ہے وہ سونے چاندی سے میل کو دور کرتی ہے. گناہ بھی معاف، رزق میں بھی برکت، غریبی بھی دور، تنگ دستی بھی دور، اور فرض کی ادائیگی بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی دیدار بھی ہوگا، آنکھوں کا بھی عبادت ملے گی، اور سرکار کے روزے کے اوپر حاضری بھی نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے پڑیں.